اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ 29ویں پارے کی آخری سورت کا آخری اور دوسرا رکوع آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور وہ حضرات، وہ مسلمان کہ جو ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت نعمتوں بھری اور رحمتوں بھری ساعتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، یہ انتہائی خوش بختی اور خوش قسمتی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اور ماہ رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں بھی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہت سی احادیث ماہ رمضان کے فضائل کے متعلق جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن عساکر اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے کہ فرمایا کہ رمضان کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے، اور درمیانی جو عشرہ ہے وہ مغفرت، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ پہلا عشرہ، پہلا دن، پہلا روزہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جتنی بھی برکتیں، جتنی بھی رحمتیں اور نعمتوں کا ماہ رمضان کے متعلق وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام انعامات کا ہم کو حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ماہ رمضان کو گزارنے کا حق ہے، اسی طرح اللہ ہم سب کو ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مرسلات کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50۔ اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ کی توفیق باقی رہی تو 30واں پارہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ 25 اپریل 2018 بروز بدھ بعد نماز ظہر درس قرآن کا آغاز کیا تھا۔ تو اتنے عرصے میں الحمدللہ یہاں آج انشاءاللہ ہمارا یہ 29واں پارہ مکمل ہوگا، اس کے بعد 30واں پارہ اور آخری قرآن کا پارہ۔ تو سورہ
مرسلات کے گزشتہ رکوع میں اور گزشتہ جو آیات ہیں، اللہ نے فیصلے کے دن یوم جزا اللہ نے اس کی تفصیلات، اس کے حالات جو ہے وہ بیان فرمائے تھے، اور اس کے علاوہ انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جہاں ترغیب ہوتی ہے وہاں ترغیب بھی ہوتی ہے، جہاں نیکوکاروں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں وہاں پھر بدکاروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں برائی سے متعلق سزا کا ذکر ہے وہیں اللہ ساتھ ہی نیکی سے متعلق جو جزا ہے اللہ اس کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی ہدایت کو جھٹلانے والوں سے متعلق میدان محشر میں، جہنم میں ان کے لیے جو سزا ہے اللہ نے اس کا ذکر فرمانے کے بعد اب جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ان کے بارے میں اللہ ان کی جزا کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، ان المتقین فی ظلال و عیون، کہ بے شک جو متقی ہوں گے، پرہیزگار، یہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت میں پہنچ کر وہاں اگر انہیں ان کی خواہش ہوگی کہ کسی سائے دار درخت کے نیچے یا کسی چیز کے سائے کے نیچے بیٹھنے کو دل چاہے گا تو اس کا بھی انتظام اللہ فرما دیں گے۔ گزشتہ آیات میں اور گزشتہ درس میں آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو جھٹلانے والے ہیں انہیں کہا جائے گا ان تارکو الی ظل ذی ثلاث شعاب، کہ چلو اس سائے کی طرف، کہ اس دھوئیں کی طرف کہ جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو گھنی چھاؤں والا بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ جو ہے تپش سے بچانے والا ہے۔ تو اب 3 شاخیں میدان محشر میں اس دھوئیں کی ہوں گی، اور اس کے متعلق جو مفسرین کرام کی رائے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو 3 شاخیں میدان محشر میں، حالانکہ کیا 4 سمتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، لیکن ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ کیونکہ عرش کا سایہ بھی وہاں میدان محشر میں ہوگا، تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ یہاں جو 3 شاخوں میں جو ذکر کیا گیا ہے دھواں اور یہ جو سایہ ہے، اس کا معنی یہ ہو کہ چوتھی مرتبہ، چوتھی طرف جو ہے وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ خیر، یہاں پہ اہل جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال و عیون، کہ متقی جو پرہیزگار ہیں وہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ متقین کے متعلق، ان کی جزا کے متعلق اللہ نے اگلی جو صورت آ رہی سورہ نبا کی آیت نمبر 31 میں بھی فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے، کہ کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی جو کہ متقی پرہیزگار ہیں۔ خیر، قرآن کریم میں بارہا متقین کا جو لفظ ہے اللہ نے اس کو 25 مرتبہ مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ متقین سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ المتقین من الشرک والکفر والنفاق والمعاصی، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو کفر، شرک، نفاق اور گناہوں سے
بچتے ہوں گے، یہ اللہ ان کی جزا جنت میں جو ہے وہ بیان فرما رہے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور پھل ہوں گے جس قسم کے وہ پھل چاہیں گے۔ یہاں تو یہ ہے کہ انسان خواہش تو کر سکتا ہے، لیکن ہر خواہش ہر وقت پوری نہیں ہو سکتی۔ موسمی پھل ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، لیکن وہاں پہ جنت میں اللہ نے نیکوکاروں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ نظام قائم کر رکھا ہے کہ جس وقت بھی جس قسم کا بھی پھل جو ہے وہ مانگیں گے انہیں جو ہے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو خوشگوار، یعنی ایسا کھانا ہوگا کہ بسا اوقات کھا کر انسان کو بدہضمی ہو جاتی ہے، دل متلی کرتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی منفی رد عمل ہوتا ہے غذا کا، وہ نہیں ہوگا، بلکہ غذا اس طور پر ہضم ہوگی کہ پیشاب پخانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو خوشگوار اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو عمل کر لیا اب اس کی جو ہے یہ جزا ہے، اس کے بدلے میں اب یہاں پہ جیسے مرضی کھاؤ پیو۔ انسان دنیا کی زندگی میں اپنے کل کے لیے، پھر اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے بہت کچھ جمع کرتا ہے، بڑا مال بناتا ہے، بڑے تعلقات بناتا ہے، تاکہ کل کو اسے اور اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ کل اگلے لمحے وہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن جو چیز آخرت یقینی ہے اس کے لیے انسان کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا کہ ہم آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے جو ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے جو ہے ہم کچھ کر گزریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، نیک اعمال کریں، روزہ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو اللہ فرمائیں گے کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ جو نیکوکار ہیں، جو محسن ہیں، جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نیک اعمال سر انجام دیے، فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کے ذکر کے متعلق اور جو مکذبین تھے ان کی سزا سے متعلق اللہ نے جب آیات نازل فرمائی، سورہ مرسلات کی ابتدائی آیات، الم نہلک الاولین، کہ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے پیچھے لگا دیا ان کے بعد آنے والوں کو، کذالک نفعل بالمجرمین، فرمایا کہ ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو بدکار ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ دستور کے مطابق، اور جو نیکوکار ہے، جو محسن ہے، اس کے ساتھ کیا اللہ کا دستور ہے، انا کذالک نجزی المحسنین۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی توحید کو، نبوت اور رسالت کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کہ کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ
تھوڑی دیر کے لیے، بے شک تم جو ہے مجرم ہو۔ یعنی تمہارے ساتھ آخرت میں وہ معاملہ کیا جائے گا کہ جو مجرم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جس طرح قریش مکہ کے اور مشرکین عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم یہاں دنیا میں ہمیں اللہ نے مال عزت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی ہم آخرت میں بھی اسی طرح باعزت ہوں گے اور ہم صاحب مال ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور نفع اٹھاؤ تھوڑی دیر، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے، یعنی روز جزا کو جو لوگ جٹلانے والے ہیں، اللہ کی توحید کو جٹلانے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جھٹلانے والے ہیں، جتنی بھی چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں، فرمایا کہ ان کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن قیامت کے دن کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ سورہ مرسلات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مکذبین کی مذمت فرمائی وہاں ان کی بدعمالیاں بھی ذکر فرمائی، اور من جملہ ان کی بدکاریوں اور ان کی کوتاہیوں میں کہ جو قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ کہیں اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا اور نافرمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا، اہل جنت ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ نے وجہ بتائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ سورہ نون کی آیات میں اللہ نے فرمایا، وہاں پہ سجدے کا ذکر ہے کہ جب ان سے سجدے کا کہا جاتا تھا تو یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو مراد کیا ہے؟ ایک جز نماز کا بول کر مراد نماز ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ اس ہدایت کے بعد، اس قرآن کے بعد یہ کون سی بات پر جو ہے ایمان لائیں گے کہ قرآن کو یہ اللہ کی کتاب نہیں مانتے، قرآن کو ہدایت نہیں مانتے، تو پھر قرآن تو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی امت ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد، قرآن کے بعد پھر اب یہ کس بات پر جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ جاسیہ میں اللہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 6، تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللہِ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے کہ جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 185، اللہ فرماتے ہیں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر، وما خلق اللہ من شیء، اور جو جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا، وان عسى ان یکون، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا جو وقت ہے قد اقترب اجلہم، کہ ان کا جو وقت ہے وہ قریب آن پہنچا ہو، یعنی ان کی موت کا وقت قریب آن پہنچا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ تو ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے اس حدیث، یہ جو آیت ہے سورہ مرسلات کی آخری آیت، فَبِأَيِّ
حدیث بعدہ یؤمنون۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت تلاوت کریں سورہ مرسلات کی آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کہنا چاہیے آمنا باللہ وبما انزل، یعنی ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے اور اس پر بھی جس کو اللہ نے نازل کیا، یا دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے آمنا باللہ وحدہ، یعنی جب یہ آیت سنیں یا آیت آپ پڑھیں تو پھر کہیں آمنا باللہ وحدہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو کہ اکیلا ہے، جو کہ ایک ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ آہستہ سے کہیں، خواہ تلاوت نماز کے دوران ہے یا نماز سے باہر ہے، نماز سے باہر اس کی تلاوت کرتے ہیں یا نماز کے اندر، ہر حالت میں وہ کہتے ہیں اس کو، ان الفاظ کو آخری جو آہستہ آواز ہے اس میں کہنا چاہیے آمنا باللہ وبما انزل یا آمنا باللہ وحدہ۔ اگر عربی الفاظ نہیں آتے تو انسان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم از کم قرآن کا وہ حصہ کہ جسے ہم نماز میں پڑھنا چاہ رہے ہیں یا جسے نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کے معنی اور اس کے مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے۔ بعض حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان نماز میں رہتے نہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا راز و نیاز کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا کلام کر رہے ہیں۔ تو جب اس کا معنی پتہ ہوگا تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا دھیان کہیں اور جائے، وہ پھر آپ کا دھیان اللہ کی طرف رہے گا۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، کہتے ایک آدمی نماز پڑھ کے تو بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو کسی دوست نے اس سے پوچھا یار خیر ہے آج بڑے پریشان ہو؟ کہنے لگا کہ پریشان اس وجہ سے ہوں کہ پہلے میں 4 رکعت نماز پڑھتا تھا، جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تھا تو میری 4 دکانیں، میں 4 دکانوں کا میں حساب کر لیتا تھا۔ اب میں نے 2 دکانوں کا حساب کیا اور نماز میں نے مکمل کر لیا، لگتا ہے کہ میں نے نماز میں کوئی کمی کر دی۔ یعنی یہ ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے۔ تو علماء فرماتے کہ نماز میں یکسوئی اور دھیان کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں، نماز کے کلمات، تسبیحات، تکبیرات، التحیات، درود شریف، دعائیں، قرآن کریم کا جو حصہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق، ناس، اس کا ترجمہ، اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ سیکھیں۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ مرسلات مکمل ہوئی اور ساتھ ہی ہمارا 29واں پارہ جو ہے یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ سورہ نبا 30واں پارہ انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر تو ماہ رمضان میں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں۔ بزرگان دین سے منقول ہے 1 سپارہ دن میں 1 رات میں، تو اس کا حساب کریں، 1 سپارہ دن میں 1 رات میں، تو یعنی 2 قرآن کریم اس کے ہو گئے اور 1 قرآن پاک تراویح میں پڑھ رہے ہیں، 3 قرآن پاک۔ اور اس کے علاوہ بھی اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حرم میں بیت اللہ شریف کے پاس وتر کی نماز شروع کی اور پہلی رکعت میں ہی پورا قرآن پڑھ دیا، پہلی رکعت میں پورا قرآن۔ تو مسجدیں کیا ہیں؟
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت عرش سے سب سے پہلے بیت اللہ میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی، پھر اس کے بعد بیت اللہ سے پھر دنیا بھر میں جتنی مسجدیں ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمت منتقل ہو جاتی ہے۔ اور مسجدوں سے گھروں میں، انہی لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ رحمت اللہ کی جائے گی جو مسجد میں لینے آئے گا۔ جو مسجد میں آئے گا وہ اللہ کی رحمت سے حصہ لے کے وہ اپنے گھر جائے گا، اس طریقے سے پھر اس کے گھر میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اب یہ کیا ہے، اس بارے میں نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ بڑے اکابرین اولیاء کرام میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ جس طرح شب قدر ہے یا شب برات ہے، اس طرح کہ خاص موقع پر جو ہے وہ لوگ مسجدوں میں آ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ گھر میں پڑا ہوا ایک سپارہ مسجد میں پڑھے گئے پورے ایک قرآن کے برابر ہے، یعنی گھر میں تلاوت کریں گے زیادہ ثواب ہے کہ یہاں مسجد میں تو اللہ کی رحمت، فرض پڑھی، نماز پڑھی اور اسی طرح دین کی باتیں سنی، گھر گئے اپنی دکان پہ بیٹھیں وہاں پہ تلاوت کریں، زیادہ فائدہ بھی ہے، پھر وہاں پہ رحمت بھی ہے۔ خیر، تو اگر نئی ماحول بنا ہوتا بعض گھروں میں تو پھر اس کو بنایا جائے، بچوں کو سمجھائے، دکان میں جگہ کوئی ایسی پاک بنائی جائے، وہاں پہ نوافل سنتیں تک حکم ہے کہ ہم اپنے گھر میں پڑھیں، اپنی دکان پہ نوافل وغیرہ بھی وہاں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو یہ ماہ رمضان ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور اس کے علاوہ اپنے لیے بھی دعائے مغفرت اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعائے مغفرت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو جتنی تعداد میں مرد و خواتین مسلمان ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ دعائے مغفرت کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان اپنی مغفرت کی بھی دعا، مسلمانوں کی مغفرت کی بھی دعا، اور جہاں جہاں جس خطے میں زمین کے جس ٹکڑے پر مسلمان امت مسلمہ کے جو باسی ہیں، امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں، پریشان ہیں اور کفار کی طرف سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ظالموں سے انہیں خلاصی عطا فرمائے، خاص طور پر فلسطین، اللہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہر فلسطینی کی حفاظت فرمائے۔ ہزاروں بچے، ہزاروں بوڑھے، ہزاروں جوان، ہزاروں عورتیں شہید ہو گئیں، اور ایسی عورتیں بھی کہ جو بیچاری حاملہ تھیں، اور ابھی تک یہ تو اللہ ان پر آسانی فرمائے۔ اب رمضان کا بھی مہینہ ہے، کہتے پہلے لوگ مر رہے تھے بمباری سے، بمباری اب بھی ہو رہی ہے لیکن اب زیادہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ، پھر آگے عید بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے استقامت عطا فرمائے، اور جو مسلمان شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ وہاں شہداء کی میتوں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، مشک، کافور، عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا ہوا کہ آدھا غزہ جو ہے وہ جنت میں منتقل ہو گیا اور آدھا زخمی ہے،
اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے، امت کو متحد متفق ہو کر کوئی اقدام کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے ہم سب پہ۔ تو انشاءاللہ رمضان کے فضائل اور اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر باقی آیات کی اور انشاءاللہ آخری پارہ ہے اس کی، اللہ کی توفیق سے جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی، عمل کی، اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کے جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے اے اللہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آئندہ سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔